بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ، بلکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تھا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ کسی سے نہ تو پڑھا تھا اور نہ آپ کہیں گئے تھے کہ آپ سیکھ کر آتے، نہ آپ کی تربیت کسی انسان نے کی تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بہترین کلام آپ پیش فرماتے اللہ کی طرف سے کہ بڑے سے بڑا شاعر اور ماہر و ادیب اس قرآن کی آیتوں کو سن کر دنگ رہ جاتا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے، لیکن کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس معجزے کو دیکھ کر ایمان تو قبول کرنا دور کی بات، بے سر و پا باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ جو مکہ کی زمین ہے ہم ایمان تب لائیں گے آپ کے اوپر جب اس کی حدود بڑھا دی جائے. مکہ کی زمین پہلے سے زیادہ چوڑی کر دی جائے، وسیع کر دی جائے، یا یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے کوہ صفا یہ سونے کا ہو جائے. یا کہا کرتے، ایک مرتبہ آ کر کہا کہ مکہ کے اندر باغات اور نہریں جاری ہو جائیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اور ان کا یہ مقصد معجزات دیکھ کر، فرمائشی معجزات دیکھ کر ایمان لانا نہیں تھا، کیونکہ اگر ایمان لانا ہوتا تو قرآن سب سے بڑا معجزہ، اس پر ایمان نہیں لائے، اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، اس کی ہدایت والی باتوں پر ایمان نہیں لائے، تو فرمائشی معجزات پر اللہ جانتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جانتے تھے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمائشی معجزات، اللہ کا دستور یہ ہے کہ اگر خواہش پر معجزہ ظاہر فرما دیں اور اس کے بعد ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ یکبارگی ہلاک کر دیتا تھا. پچھلی قوموں کا دستور یہ رہا کہ جب جب ان کے نبی سے فرمائشی معجزات مانگے گئے اور اللہ نے وہ مطالبہ نبی کے ہاتھ پر پورا کروا دیا
اور پھر اگر قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا معجزات ظاہر نہ فرمائے، فرمائشی معجزات۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ معجزات چونکہ اللہ کی قدرت میں ہیں، اگر ظاہر فرما دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی سمجھتے تھے، یہ دل میں یہ بات آئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات میں مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو مسلمان ہونے میں رغبت نہیں ہے، اور آپ ذرا رنج نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائشی معجزات ظاہر نہیں فرمائے، کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معجزات لے آئیں گے تو اللہ نے اپنے حبیب کو بذات خود مخاطب کر کے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا دیں اور وہاں سے جا کر معجزات لے آئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان سے بغیر مطالبے کے معجزات ظاہر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بغیر معجزات ہی کے سب کو ہدایت پر جمع کر دیں، مجبور ہو جائیں گے سب لوگ ہدایت کو قبول کرنے پر، جیسے فرشتے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کر سکیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ طاقت ہے کہ سب کو مجبور کر دے گا، لیکن اس نے مجبور نہیں کیا کسی کو ایمان لانے پر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاملے کو اتنا آسان رکھا کہ دیکھو تم اپنی عقل سے دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ اور ہدایت کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں رکھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شیطان ہے، اس سے فرما برداری ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، اس کو وہ اسی حالت پر بنا دیا گیا۔ اسی طرح فرشتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مجبور ہیں کہ وہ اطاعت و فرما برداری ہی میں لگے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے اس کو اختیار دیا، اس کے سامنے دلائل دیے، اس کو بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی صلاحیت دی، اور اس اختیار سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ایمان قبول کر لو۔ اللہ کے ہاں اسی ایمان کی، اللہ تعالیٰ کو اسی ایمان کی ضرورت ہے کہ امتحان میں تم کامیاب ہو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی مجبور ہو جاتے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہذا اے نبی آپ بے خبروں میں سے نہ ہو جائیے۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگ قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، یہ تو آپ کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، اور اگرچہ بظاہر سنتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جس مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو آپ کی بات سن کر انسنا کر دے وہ بہرا ہے، وہ مردوں کی طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، تمام مردوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ جس چیز کو آج یہ سن کر انسنا کر رہے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ جب زندہ کرے گا اور وہ سنیں گے تو ان کو اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی جو بات کہا کرتے تھے وہ حق بجانب تھی، لیکن اس وقت قبول کرنا اور ہدایت کو اختیار کرنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔
یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور اگر لوگوں کا منہ موڑے رہنا یعنی ایمان قبول نہ کرنا آپ کو بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے کہ فرمائشی معجزات نہیں دکھلائے گئے تو یہ ایمان نہیں لائے، تو آپ کو اگر یہ بات تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام لوگ ہدایت پر نہیں آ سکتے کیونکہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، لہذا تم نادانوں میں سے ہرگز شامل نہ ہو۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں، یعنی سن کر ماننا انہی لوگوں کو زیبا ہے جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے، بظاہر تو یہ زندہ تھے لیکن چونکہ سن کر قبول نہیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے مردہ کہا۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آپ سے فرمائشی معجزات کے طور پر کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ قرآن تھا اس کے باوجود کہا کرتے تھے۔ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کا دستور یہ ہے کہ فرمائشی معجزات آ جائیں اور تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو یعنی جتنے ایمان نہ لانے والے ہیں سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔